بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے درس کتاب فقہ العقد باب الحج میں سے آج درس نمبر 22 ہے، اور اس درس میں جو ہے حج میں آپ کو پہلے پڑھ لیا تھا 14 چیزیں جو ہے احرام پہننے کے بعد حج یا عمرے کے محرم پر حرام ہو جاتا تھا، اور تو ابھی جو ہے اگر ان حرام چیزوں کا انسان شکار ہو جائے یا کسی کام کو احرام کی حالت میں کرنے کا حکم دیا تھا، چھوڑ دے، منع کیا تھا، کرے، تو ان صورتوں میں فدیہ ہے، کفارات ہے۔ تو ان میں سے کچھ کل ذکر ہوا تھا، کہا تھا اگر ارکان میں بگاڑ ہو جائے، حج کے 4 عمرے کے 4 ارکان ہے، حج کے 5 ارکان، ان میں خرابی ہو تو حج باطل، آئندہ سال دوبارہ بجا لانا پڑے گا۔ لیکن اندر کے جو واجبات ہیں یا محرمات ہیں ان میں اگر خرابی ہو تو خود نفس رکن تو پورا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے پھر ان کے لیے فدیہ ہے، مختلف ان کے کفارات ہے، وہ کچھ کل بیان ہوا، ابھی آگے فرماتے ہیں وفی سائر المحرمات المذکورۃ، باقی سائر تمام حرام چیزیں جو اس سے پہلے جو ذکر ہو چکا ہے کہ احرام کی حالت میں کون کون سی چیزیں حاجی پر حرام ان کا ارتکاب من قبل، اس سے پہلے کے صفحات میں فرماتے ہیں، تو ان حرام چیزوں کا اگر ارتکاب کریں تو ففی الفدیہ، تو ان میں فدیہ ہے، ہاں ان میں آپ کے لیے کفارہ ہے، اس کے بدلے میں آپ نے کچھ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں واہ، اور یہ فدیہ جو ایک لوگ سمجھو جرمانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا، تو وہ فرماتے ہیں متفاوت ہے، مختلف ہے، سب کا ایک جیسا نہیں ہے، 14 کے 14 کا ایک جیسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور یہ مختلف ہیں بن نسبت الی ما حرم، ایک تو نسبت اس چیز کے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کبھی وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، کبھی بڑی چیز ہے، کبھی جیسے چھوٹے درخت کو کاٹا، درخت کاٹنے سے منع تھا، بڑے درخت کو کاٹا، ان دونوں میں حکم میں فرق ہے۔ میں وہ بھی نسبت الی من، اور اس شخص کی نسبت جس نے فعلا، جس نے کیا، یعنی اسے کام کو نہیں کرنے کو کہا تھا کیا، اور طرح کا یا کرنے کو کہا تھا چھوڑ دیا۔ مثالیں دے رہے ہیں، مثلا جیسے مثلا فی قطع شجر الکبیر، اب جس نے جو کام حرام تھا اس میں سے ایک یہ تھا کہ درختوں کو کاٹنا حرام تھا، جو خودرو درخت ہے، ہاں جی، لوگوں کے جو ہے بوئے ہوئے درخت نہیں ہیں، خودرو درخت ہے، وہ تو ان میں سے کسی کو بڑے درخت کو کاٹ دیا تو منع تھا محرم پر، تو فی قطع شجر الکبیر میں بقرۃ، اس میں سے گائے ہے، اور پھر صغیر اگر ایک چھوٹا درخت کاٹا ہے تو شاتن، اس میں جو ہے شات ہے، شات کے اندر بکری بھی آتا ہے، بکرا بھی آتا ہے، بیڑو سب آتا ہے، ان چاروں میں سے جو بھی دے دیں آپ کو اس کا فدیہ ادا ہو۔ ولا باسا، اب اس درخت کاٹنے کے موضوع میں فرماتے ہیں کبھی کانٹے بھی ہوتے ہیں، آپ کے کپڑے کو چھپتے وہاں سے گزارنا مشکل ہو گیا تو اس میں فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جی، بقطع شوخی، کانٹوں کو کاٹنے میں، کانٹے دار کوئی درخت ایسا کوئی کانٹے آ گئے جس میں، ہاں جی، تو اس کو کاٹ دیں تو کوئی گناہ نہیں، اس طرح کا کفارہ نہیں۔ وما یناسب، اور کانٹے جیسی اس سے مناسب کوئی اور چیزیں فی الحال آپ کو ترغیب دینے میں، کانٹے یا کوئی اور چیزیں درختوں کی، وہ آپ کو راستے میں رکاوٹ ہو گیا، اس کو کاٹنا پڑا، اس کو کاٹے بغیر آپ آگے جانا مشکل ہوا، تو ایسی صورتوں میں آپ کاٹیں، اور اس کو آپ کے لیے اذیت راستے میں تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس پر آپ پر کوئی فدیہ، کوئی کفارہ نہیں۔ اب آگے آ رہا ہے کہ شکار میں، کیونکہ حاجی پر جو ہے ہر قسم کی شکار منع تھا، ٹھیک ہے جی، حاجی پر ہر قسم کی شکار منع تھا، اور اس نے شکار کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ اب شکار جو ہے دو طرح کے، 3 قسم کے ہیں۔ ایک آپ نے جس جانور کو شکار کیا وہ حلال گوشت ہے، ایک دفعہ جس جانور کو شکار کیا وہ حرام گوشت ہے، لیکن وہ موذی جانوروں میں سے نہیں ہے، سبع نہیں ہے، درندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، درندوں کو تو ان میں جو ایک درندہ ہے اور گوشت بھی حرام ہے، حرام گوشت ہے، درندہ بھی ہے، ہاں جی، اس سے آپ کے لیے خدشات ہے۔ اور ایک ہے حرام گوشت، تو ہے اس کا گوشت آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیا شدید مکروہ ہے، ہاں جی، لیکن جو ہے وہ بھی ایک قسم کے جانور ہے، صحرا میں ہوتے ہیں،
اور ایک حلال گوشت ہوتے ہیں جیسے ہرن وغیرہ. تو ان میں سے یا شاست فرماتے ہیں آپ نے درندے کو جو آپ کو جیسے شیر چیتا وغیرہ ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں اس کو آپ کو بلا وجہ تو اس کو بھی نہیں ماننا. ٹھیک ہے, آپ سے اس سے خطرہ محسوس ہوا یہ میری طرح حملہ آور ہونے والا ہے تو ایسی صورتوں میں آپ اس کو مار دیں احرام کی حالت میں. آپ پر درندوں کو مارنے میں جس آپ کو خطرہ محسوس کرے ایسے ہی اس کے ڈھونڈ کے جا کے مارنے ناجائز نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن جس سے راستے میں آ گیا آپ کے لیے خدشہ محسوس ہوا آپ نے اس کو مار دیا اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس پر آپ کو کوئی. باقی جو ہے حرام گوشت یا شدید مکروہ ہے آپ کو گوشت نہیں کھاتے ہیں. ہاں جی, صحرائی جانور ہے اس کا شکار خواب اس کا شکار کریں یا حلال گوشت جانور کا شکار کریں دونوں صورتوں میں جو ہے خاص کے دن میں آپ کے لیے شکار ممنوع تھا. آپ نے اس کا کفارہ جو ہے پالتو جانوروں میں سے حلال گوشت جانور میں سے آپ نے اس کا کفارہ دیں. فرماتے ہیں آگے وفی صید بر خشکی کے شکار کھیلنے کی صورت میں اس کا کفارہ کس چیز میں سے دینا ہے؟ فرماتے ہیں مایوق اللہ ان جانوروں میں سے دینا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. جن جانوروں کو گوشت کھایا حلال ہے, ان جانوروں کو گوشت کھانا آپ کے حلال جیسے بھیڑ بکری گائے وغیرہ ان جانوروں سے آپ نے اس جانور کا کفارہ ادا کرنا. فجزا ان پاس جو ہے آپ کے اوپر جزا ہے کفارہ ہے مثل ما قتل جیسے آپ نے شکار کر کے قتل کیا من النعام آپ کے جو ہے جانوروں میں سے یعنی آپ نے جزا آپ نے کفارہ دینے مثل ما جیسے آپ نے قتل کیا. جزا کس میں سے من النعام جو ہے حلال گوشت جانوروں میں سے حلال گوشت میں سے آپ نے اس جانور کا جو آپ نے شکار کیا اس کے مثل حلال گوشت جانوروں میں سے آپ نے کفارہ دیا. اب حفظ نعامت پس اگر آپ نے شتر مرغ کو جو ان سے زیادہ مشابہ ہے حلال گوشت جانور بھی ہے اس کو اگر آپ نے شکار کر کے مارا تو بدن ہے تو اس میں آپ کے لیے ایک بدن ہے اس میں آپ کے لیے جو ہے ایک اونٹ آپ نے کفارہ دیا. وفیل حمار الواشی یعنی واشی گدھا کا گوشت کھانا عام بعض کے نزدیک حرام بعض کے نزدیک شدید کراہت ہے. پالتو گدھے کا بھی تو یہی جو ہے صحرائی گدھے کا بھی ہے. تو گدھے کا جو ہے شکار کیا ہے صحرائی گدھے کا جو اس کا گوشت کھانا یا تو حرام یا تو شدید مکروہ ہے تو اس کا گوشت کھانا اس کو شکار کیا ہو. جو یا بقر واشی گائے کا آپ نے شکار کیا یہ تو واشی عام گائے بھی پالتو گائے بھی حلال ہے واشی گائے بھی حلال ہے. ان دونوں صورتوں میں بقرۃ آپ نے ایک بقرہ ایک جو ہے گائے آپ نے جو ہے کفارے کے طور پر دینے فدیہ کے طور پر آپ نے اس کا فدیہ گائے دینا. وفیل غزال اور غزال میں ہرن میں جو ہے معذن ایک بکری آپ نے اس کے جو ہے دینا غزال میں ہرن میں آپ نے بکری دینا. وفیل ارنب خرگوش میں اب خرگوش جو ہم لوگ اس کو واشی حکومت کو حرام گوشت سمجھتے ہیں اہل سنت بولتے ہیں اس میں حلال ہے حالانکہ اپنے فقہ کے لحاظ سے جو ہے لیکن یہ کوئی ارنب کوئی درندہ تو نہیں ہے. دونوں صورتوں میں اس کو حلال گوشت سمجھیں یا نہ سمجھیں دونوں صورتوں میں اس پر کفارہ ہے. تو لہٰذا ارنب میں جو ہے خرگوش میں اناق کا معنی لکھا ہے جو ہے بکری کے جو ہے 1 سالہ بکری کے بچے وہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا وہ آپ نے کفارہ دینا. وفیل یربو جنگلی چوہا ہے. جنگلی چوہا تو چوہا ویسے حرام ہے جنگلی چوہا کیسے حلال ہو جائے گا یہ بھی حرام گوشت ہے لیکن یہ دالندوں میں شامل نہیں ہے اس لیے جو ہے جعفرتن اس میں ایک جعفرہ لکھا ہے 4 ماہ کے بکری کا بچہ ہے وہ آپ نے کفارے کے طور پر دینا. وما قتلہ المحرم یہ بات ختم ہو گیا. مختلف جانوروں کا آپ کو ایک 2 طرح کے جانور ہے. ایک تو وہ جانور ہے جو حلال گوشت ہے حلال گوشت جانور کا شکار کیا جیسے ہرن کا تو گائے کا جنگلی گائے کا اس کا کفارہ اسی حساب سے ہوگا. اور ایک حرام گوشت ہے یا شدید مکروہ ہے اس کا آپ نے شکار کیا لیکن وہ درندہ نہیں ہے اس کا بھی مناسب اس کے متقابل اس کے مماثل جو ہے حلال گوشت جانور میں سامنے کفارہ دینا ہے. باقی درندے کا ابھی بعد میں آ رہا ہے. اب آگے فرماتے ہیں وما قتلہ المحرم جس جانور کو جو ہے محرم ذبح کرے محرم نے یا شکار کر کے قتل کیا
یا جو ہے اس کو اسے چاقو سے اس کو حلال کیا، تو جسے قتل کرے محرم من الصید، یہاں سے لکھا ہے شکار کے ذریعے سے، محرم شکار کر کے کہ جس حلال کو جانور کو ذبح کرے، حالانکہ ہرن تھا، گائے تھا، وحشی گائے تھا، دونوں صورتوں میں اگر محرم نے اس کو شکار کر کے قتل کیا اس جانور کو، وہ حرام، تو یہ جانور کا گوشت حرام ہے، خود پر بھی دوسرے لوگوں پر بھی، جو لوگ حرام میں نہیں سب پر حرام ہے۔ کل میں اس کی شریعت سمجھے کہ مردار کی طرح حرام ہے، سمجھے مردار ہو گیا ختم۔ آگے وفی جمیع الوحوش، باقی تمام وحشی جانور، ہاں جی وحشی جانور ہے، ہاں جی، اور جیسے مثلا لومڑی والا اور بھی بہت سے وحشی جانور ہے، بہت سے اقسام ہیں، والطیور، اور پرندے ہیں، والنتائج، اور ان کے بچے ہیں، چوزے ہیں، ان کا جو ہے کفارہ کیسے دیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ یعنی ان میں سے بھی وہی مراد سے جو شکار آپ کو لیکن وحوش میں سے کچھ ہو سکتا ہے وہ درندوں میں شامل ہو، آپ چیڑ پھاڑ کرنے والے انسان پر حملہ کرنے والے ان کے لیے کفارہ نہیں، اس سے آپ کو خوف مار سکتے ہیں۔ باقی جو بے خطر جو ہے وحشی جانور ہیں اور پرندے ہیں، ہاں جی پرندے جو ہے یقینی بات ہے پرندے کا کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو اتنا نہیں ہے، خواہ حلال گوشت خواہ حرام گوشت ان کا آپ نے شکار کر کے مقدس ایام میں آپ نے خود کو مشغلے میں رکھا، تو ان کے کفارہ فدیہ یرجو الی قول العدلین، تو اس میں آپ رجوع کریں گے دو عادل شخص کی طرف، یہ قیمت ہے، اس کی قیمت کتنا ہوگا، اور اس کا مثل نہیں ہے ہمارے پاس بازار میں، ہاں جی معاشرے میں، تو اس کی قیمت و فدیت اور اس کے فدیہ کتنا ہوگا، اس میں آپ دو عادل، یہاں عادل شخص مراد جو ہے یہاں پر بازار میں رہنے والا وہ مومن ہے، ہاں جی جو اس قسم کے جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، ہاں جی اس قسم کے جانوروں کا پرندوں کا جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، انہیں ان کے قیمتوں کا اندازہ ہے، پتہ ہے، تو ان کے ذریعے سے آپ جو ہے ان پرندوں کا جس کا آپ نے شکار کیا یا اس جانور وحشی جانور کا جو آپ نے شکار کیا اس کی قیمت ان لوگوں سے جو بازار میں ہی جانوروں کا پرندوں کا کاروبار کرتے ہیں ان سے آپ نے پوچھ کے وہ کفارہ میں ادا کریں۔ آگے لا فدیہ من، آپ سے پہلے بھی کہہ دیا جو درندے ہیں آپ کو نقصان دینے والے ان میں تو آپ نے آپ کو جو خطرہ میں سوچا کہ آپ نے مار دیا، آپ پر کوئی کفارہ لا فدیہ فی قتل السباع الموذیۃ، ہاں جی کوئی فدیہ نہیں قتل کرنے میں ایسے درندوں کو جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، اذیت دیتی ہے، کذیب جیسے بھیڑ وغیرہ، اس کے علاوہ دوسرے جانور جیسے شیر چیتا وغیرہ، ولا فی قتل الحشرات، اور نہ ان حشرات کیڑے مکڑوں کو مارنے میں، الموذیۃ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ہاں جی جیسے کل حیتی جیسے سام، والعقرب بچھو، والفارہ چوہا، ہاں جی والغراب، ہاں جی اور کوا اگر آپ کو نقصان پہنچائیں، والحیطۃ، ہاں جی حیطۃ کا چین، والبرغوث پسو، والبق مچھر، والزنبور بیڑ زیاسر، ان خوشہ ملت گیا، البتہ یہ جو مواشی جانور ہیں جو پرندے ہیں ان سے اگر آپ کو جنگ مارنے کا، آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو جائے تو آپ ان کو ماریں تو آپ پر کوئی کفارہ نہیں، لیکن آپ ان کو ڈھونڈ کے جائیں، شکار کے شوق ہے اور بیچاروں ڈھونڈ کے جا کے ماریں تو حج کے احرام میں یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں جی تو آپ نرجال تھے اپنے حج کے ایام میں اپنے عبادت میں مصروف ہے، اس وقت ان میں سے کسی کی طرف سے آپ کو ان جانوروں میں سے آپ کو کوئی نقصان کا خدشہ ہوا، آپ کو ڈانگ مارنے کا خدشہ ہوا، کوئی شان ظاہر ہوا، کوئی بچھو ظاہر ہوا جو آپ کو خطرہ پہنچ گیا، کسی مسلمان کو نقصان کا خدشہ ہوا، اس وقت آپ اس کو ماریں تو کسی پر کوئی کفارہ نہیں، ان کو ڈھونڈ کے جا کے مارنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ وفی قتل القملۃ، اور جوں مارنے میں، جوں انسان کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، جسم لگ جاتی ہے، اور فدیۃ، اس میں تو فدیہ کا ماریں گے تو اس میں فدیہ ہے، لیکن بکف طعام، یعنی ایک مٹھی بھر کھانا، ہاں جی ایک مٹھی بھر کھانا، مثلا دے دیا گندم دے دو، روٹی دے دو، روٹی کا آدھا روٹی دے دو مثلا، لأن الاشتغال، کیونکہ مشغول ہونا بقتل جوں مارنے میں، اب حج کے احرام میں ہے، عبادت میں ہے، مقدس حالت میں، اس وقت جوں مارتے کے پیچھے پڑنا، جوں مارتے رہنا، جوں مارنا کبھی یہ ویسے کبھی عمل ہے، خصوصاً بالاوقات شریف ہے، خصوصاً حج کے مقدس شریف اوقات میں،
جہاں آپ کو عبادت میں مصروف رہنی چاہیے، وہاں جو نانی کے پیچھے پڑ گیا تو وہاں آپ کو کفارہ ایک مشت جو ہے کھانا ہے، کف کھانا ہے، چھلو بھر کے، لیکن یقینی بات ہے مٹھی بھر کے آپ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، روپیوں میں پیسوں میں 150 آپ دے سکتے ہیں، زیادہ اتنا ہی ثواب آپ کو زیادہ نہیں۔ وفی الجراد والقراد، ہاں جی، کف ہوتا ہے، اسی طرح آپ ٹڈی کو آپ نے مار لیا، ٹڈی دل کو، ہاں جی، والقراد چچڑے کو آپ مار لیا، چچڑے آتی کا تو رومبوز جاتا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے جو جانوروں پہ لگتے ہیں، ہاں جی، ان کو ان میں کف ہوتا ہے، اسے بھی ایک مٹھی بھر کھانا، اور دیکھا اور تمرتن کیا تمرہ جو ہے کھجور کا ایک دانہ کا، آپ کئی دانے دے دیں آپ کو 100 ملے گا، لیکن یہاں ایک دانہ کھانا۔ وفی سالب و ضب، سالب لومڑی اور ضب جو ہے، ہاں جی، گھیڈر، ان دونوں میں فرماتے ہیں ان ادہما مما یوکل اللہ۔ اس معلوم ہوتا ہے بعض مسلمان فرقے ان کو کھانا حلال سمجھتے ہیں، ان کو کھانا مکروہ طور پر جائز سمجھتے ہیں، یقینی بات ہے گائے بیل کی طرف بکری کی طرف نہیں ہے، کوئی ان کو مکروہ طور پر کھانا جائز سمجھنے والا اگر کوئی مسلمان ہے، لگتا ہے ایسا ہے، اس عبارت سے جو حاصل نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے فقہاء کے نظریات کو سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ اگر ان دونوں کو شمار کرے، ہاں جی، مما یوکل، ان جانوروں میں سے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ولو مکروہ طور پر یا شدید مکروہ طور پر، تو پھر ان کو ہم نے ذبح کیا، شکار کیا، اناق، ہاں جی، تو اس میں اناقن اور شات، تو اس سے مجھے آپ کو جو ہے بکری کا 1 سال کا بچہ یا ایک بکری آپ کو کفارہ مل۔ وہیں آدم، اگر آپ نے ان دونوں کا، اگر ان لوگوں میں سے ان کو کہا کہ نظریات کو ماننے والے ہیں تو ان کو در الموذیت، سباع الموذیت، انسانوں کو تکلیف دینے والے، نقصان دینے والے درندوں میں شمار کرتے ہوں، خصوصاً لومڑی تو درندوں میں شامل ہے، یہ انسان پہ حملہ نہ کریں، جانوروں پر تو حملہ کر ہی لیتے ہیں، جو اس کے تو یہ سمجھو انڈائریکٹ جو ہے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھلا بھی جاتا ہے، اور یہی چیز ریڈر کا بھی ہے، خلوت ملے تو ہاں جی حملہ کر لیتے ہیں جانوروں پر لال لڑی، تو پھر تو ایسے میں اگر درندوں بھی شامل ہے تو پھر اس کو ملنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ شاید خود اس کا تعین نہیں کریں، جو مسلمان فقہاء کی رائے کو سامنے رکھ کر، کیونکہ کچھ ان کو حلال گوشت کھانے والے ولو مکروہ یا شدید مکروہ طور پر گوشت کھانا حلال سمجھنے والے بھی ہیں، اور ان کو حرام سمجھنے والے درندہ صاحب میں شامل کرنے والے، تو دونوں لحاظ صاحب نے ان کا حکم بتا دیا۔ آگے فرماتے ولا یجوز للمحرم، اور محرم شخص کے لیے جائز نہیں ہے ان یتعرض للوحوش، ہاں جی، یعنی آپ جو متعرض ہو جائیں وحشی جانور، یعنی ان کے شکار کی طرف آپ جائیں، شکار کرنے کی کوشش کریں متعرض وحشی جانوروں کا، وہی نستانست، اگرچہ وہ وحشی جانور مانوس ہو بھی چکا ہو، وہ پالتو شکل اختیار کر چکا ہے، ہاں جی، ان سے آپ نے وغیرہ یہ مانوس ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں پالنے کی وجہ سے وہاں سے آپ نے پاس ایک ہرن کو لا کے گھر میں پالا، کوئی اور جو ہے پرندے کو جو ہے آپ نے گھر میں لا کے پانی کے حساب سے ان شکل اختیار کیا، آپ دیکھو وہ بھاگتا نہیں ہے، لیکن ہے اس کا اصل پالتو جانور ہے، لہذا اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانے، شکار احرام کیا، یعنی ولو مانوس ہو بھی جائیں پھر بھی آپ نے جانور کے اصل واشیت ابھی پالتو ہو بھی جائیں اس کا آپ نے ذبح نہیں۔ ولا باس، البتہ فرماتے ہیں احرام کے حالت میں کوئی حرج نہیں، بجے پھر ہم نے اونٹ کو ذبح کیا، جو پالتو جانور بقر والغنم میں، ہاں جی، گائے بھیڑ بکریاں دجاج مرغی البت وغیرہ، اس کے علاوہ باقی جانور من الاہلیت جو پالتو ہیں، پالتو یہ پالتو جانور وَإِن تَوَحَّشَ ایزان، یہ پالتو جانور اگر کہیں وحشی شکل اختیار کرے، جیسے آپ کے بکری صاحب پہاڑوں پہ چڑھنے کے بعد 1 مہینے سے وہ نیچے نہیں اتارے، ابھی آپ گیا تو وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ جائے، یہ وحشی شکل اختیار کر لیا، لیکن اس کو آپ جو ہے ذبح کر سکتے ہیں، اس کو آپ گولی مار کے بھی اس کو آپ حلال کر سکتے ہیں، زخمی کر کے حلال کر سکتے ہیں، تو ان کو پالتو جانوروں کو ذبح کرنا منع نہیں ہے، لیکن جو غیر پالتو جانور ہے اصل ہی اس کا وحشی ہے، ان کو وہ مانوس ہو بھی جائیں تو بھی آپ کا اس کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔